نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 243، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ علم کیا نہیں حرف استفہام ہے۔ استفہام سوالیہ کو کہتے ہیں، سوال کیا جا رہا ہے۔ استفہام ہمیشہ پوچھنے کے لیے نہیں آتا، سوال کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی ابھارنے کے لیے اور اس کو تعجب کے لیے بھی آتا ہے، دوسرے کا شوق ابھارنے کے لیے بھی آتا ہے۔ لم نہیں تارا، دیکھا تم نے، رعا یرا سے تارا، اور یہاں دیکھنا آنکھ کا دیکھنا نہیں بلکہ دل کا دیکھنا ہے، یعنی غور کرنا۔ الذین، طرف ان لوگوں کے، خرجو جو نکلے، خرجا خرجا خرجو جمع کا صیغہ ہے، وہ سب نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، دار کی جمع دیار، ہومز، اور وہ، وہم اور وہ، الوفن ہزاروں میں سے تھے، الف کی جمع ہے الوف، ایک ہوتا ہے الف زیر کے ساتھ با تا، ایک ہوتا ہے الف اس کا روٹ بھی حمزہ لام فا ہی ہے۔ الفا یعیفو کا معنی ہوتا ہے الفت ہونا۔ الفت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو، لیکن لفظی معنی ہوتا ہے جمع ہونا، ایک دوسرے سے وصل ہو کر مل جانا۔ اب الفت اکٹھے ہونا اور جمع ہونا، مل جانا، اور الف ہزار میں باہم کیا مثبت ہے؟ اصل میں جو عدد ہوتا ہے نا، گنتی، اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اکائی، اکائی کس کو کہتے ہیں؟ عدد کو، سنگل۔ ایک ہوتا ہے دہائی یعنی ٹینس ہے، ایک ہوتا ہے سینکڑا جیسے ہنڈریڈز ہیں، اور ایک ہوتا ہے ہزار جو تھاؤزینڈز ہے۔ اکائی، دہائی، سینکڑا اب آپس میں ملتا ہے تو ہزار بنتا ہے۔ سب کے ملاپ کو الف کہتے ہیں، یعنی سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ویسے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن جب سارے اکٹھے آتے ہیں، مثلا اگر ایک آئے تو اس کے ساتھ 0 لگا دیں تو وہ 10 ہو جائیں گے، اگر 2 0 جمع کریں 100 ہو جائے گا، 3 جمع کریں یعنی 3 0 لگائیں تو وہ 1000 ہو جائے گا۔ اس کا اکٹھا ہونا اس کی الفت کی وجہ سے اس کو الف کہا گیا ہے۔ الف کی جمع ہے الوفن، وہ ہزاروں میں تھے۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر کا معنی ڈر کے ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بالکل سٹارٹ میں پڑھا ہے۔ موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ حذر ایسے ڈر کو کہتے ہیں جس میں احتیاط ہو، ایسا خوف جس میں انسان محتاط ہو۔ حذرا یحذرو سے الموت، موت، فقالا تو کہا، لاہم ان کو، اللہ اللہ تعالیٰ نے، موتو مر جاؤ جمع کا صیغہ ہے، موت سے ہے، ثم پھر احیاہم اس نے زندہ کر دیا ان کو، حیا یحیا پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یحیی احیا زندہ کرنا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، لذو میں لام الگ ہے اور ذو الگ ہے، یہاں 2 چیزیں کٹی ہیں، لام البتہ ضرور، ذو والا، ذا ذو زی والا ہے کے معنی میں یوز ہوتا ہے۔ فضل احسان، فضل کا ورڈ احسان، نعمت، اللہ کے فیور کے لیے بھی آتا ہے، جو عموماً دنیا میں انسان کے اندر خوشحالی، دولت اور مال کی شکل میں نظر آتی ہے۔ علی الناس لوگوں پر، یہاں لوگوں سے مراد ہر قسم کے لوگ ہیں، چاہے کوئی مومن ہو، کافر ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، تمام انسان، امیر غریب ہوں، سب پر اللہ کا فضل ہے۔ ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، میجورٹی لوگوں کی، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ شاکرہ یشکرو سے جمع کا صیغہ ہے، واو نون جمع کی علامت اور شکر کا معنی پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ علم ترا کیا نہیں دیکھا تم نے، خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
کیا تم نے دیکھا نہیں کن کو؟ الذین خرجوا، ان لوگوں کو جو نکل گئے تھے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بعض اوقات سوال کچھ پوچھنے کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ دوسروں کو شوق دلانے کے لیے، تعجب کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں استفہام تعجب کے لیے آیا ہے۔ کیا تم نے دیکھا؟ کیا تم نے غور کیا؟ کتنی حیرت کی بات ہے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تھا، اگرچہ براہ راست مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن اس کے بعد اس میں ہر اس شخص کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے جو اللہ کا کلام پڑھے، کہ سوچو، غور کرو، کیونکہ یہاں دیکھنا سے مراد دل کا دیکھنا مراد ہے۔ اور دل کا دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنا۔ اور جو قرآن نہ پڑھے وہ غور و فکر کہاں سے کر سکتا ہے؟ غور و فکر وہی کرے گا، دیکھے گا وہی جو ان آیات کو پڑھے گا، کیونکہ یہ غور و فکر ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، ایک قوم کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں کئی ایک واقعات بیان ہوئے ہیں، قصے بیان ہوئے ہیں کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ کہانیاں تو ہر ایک کو پسند ہوتی ہیں، لوگ کہانیاں سنتے سناتے رہتے ہیں لیکن ان سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ لیکن قرآن پاک میں جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں اس میں ہمارے لیے بہت سی حکمت کی باتیں ہیں، غور و فکر کا مقام ہے، لیکن کم ہی لوگ ایسے ہیں جو اس کی طرف توجہ دیں۔ یہاں علم کہہ کر غور و فکر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، غور و فکر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، شوق دلایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے غور کیا؟ الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، جو نکل گئے، کسی بستی کے تھے۔ کس علاقے کے تھے؟ کہاں کے تھے؟ کہاں کے نہیں۔ اگرچہ بعد میں مفسرین نے اس پر ریسرچ کی ہے، حقیقت یہ کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کون تھے لوگ، تو ہماری دلچسپی اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کس قوم کے لوگ تھے، دلچسپی اس میں ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ تو کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ اب ان کا کام بتایا جا رہا ہے، نام نہیں، کیونکہ نام بتانے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اصل بات سے ہٹ کر اس خاص شخص یا اس خاص قوم کی طرف جاتی ہے۔ پھر انسان کا دھیان اس طرف چل پڑتا ہے کہ اچھا فلاں دور کے لوگ، اور اچھا ان کی وہ عادتیں تھیں، اور پھر فوکس یہاں نہیں رہتا، تو نام بیان کر کے ان کا عمل بیان کیا گیا تاکہ ہم اسی پر رہیں جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا کیا تھا انہوں نے۔ تو کیا کیا تھا؟ وہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ گھر سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، اور بنے بنائے گھر چھوڑنا اور آرام کی زندگی چھوڑنا یہ غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے۔ پھر الذین سے پتہ چل رہا ہے بہت سارے لوگ تھے، ایک دو نہیں تھے، اور آگے ان کی وضاحت بھی کر دی گئی، ہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے۔ ذرا تصور میں لائیے وہ بستی جس کی آبادی ہزاروں میں ہو، وہ سب کے سب اپنے گھر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل جائیں، تو ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت بڑی وجہ ہو، خوف ہو، مصیبت کوئی سامنے ہو، کیونکہ عموماً یہ حال ہوتا ہے کہ انسان ہر پریشانی، غم کے بعد گھر لوٹتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں انسان گھر کی طرف پناہ لیتا ہے، لیکن جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر گھر میں پناہ نہیں لی جاتی، لوگ گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی کسی عورت پر الزام لگاتا ہے کہ بہت خراب عورت ہے، گھر چھوڑ کر چلی گئی، تو عام طور پر میں کہتی ہوں کہ یہ کوئی معمولی نہیں بات، مت بلیم کریں کسی کو۔ کوئی بھی عورت اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتی، عورت کو گھر سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ گھر بنانا چاہتی ہے، چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ صرف اس وقت چھوڑتی ہے جب کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، جب گھر مصیبت بن جاتا ہے، گھر رہنے کی جگہ نہیں رہتی، تو اس کو اس وقت پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہزاروں میں لوگ جب اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں تو کوئی غیر معمولی وجہ تھی، اور وہ غیر معمولی مصیبت کیا تھی؟ موت کا ڈر تھا۔ اس لیے بعض کہتے ہیں نا کہ طاعون کی بیماری جہاں پھیلے
تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے. بعض کہتے ہیں دشمن کا خوف تھا کہ وہ آ کر حملہ کرے گا اور ختم کر دے گا. بہرحال اصل بات کیا تھی؟ موت کا ڈر. موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل کر بھاگ رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فقال لهم اللہ موتوا. جہاں وہ پہنچے اللہ نے فرمایا مر جاؤ. موت سے بھاگے ہو نا، موت سے نہیں بھاگ سکتے تم. تو کسی کے مرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی وجہ ہی ہو. اللہ کا حکم بھی کافی ہے، اس کا کن کہنا کافی ہے، پھر بندے کی مجال نہیں کہ وہ وہاں سے ہل سکے. یہ جو ہم زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی دی ہوئی اجازت ہے کہ یہ سب کچھ ہے. بہرحال مر گئے وہ سب لوگ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. اللہ کی مرضی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، بہت بڑے فضل والا ہے. اور فضل سے مراد اللہ کی نعمت، احسان، خوشحالی، صحت، سب اللہ کا فضل ہے. علی الناس، لوگوں پر، اور لوگوں میں سب شامل ہے، خواہ کوئی مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، سب پر فضل ہے اللہ کا. مثلا آپ دیکھتے تھے بہت سے لوگ اللہ کا انکار کرتے تھے مگر ان کی صحت بہت اچھی ہوتی تھی، مال بہت ہوتا ہے. اسی طرح بڑے تو بڑے، چھوٹوں بچوں پر بھی اللہ کا فضل ہے. تو وہ خود کھا نہیں سکتے لیکن ان کو کھانا مل رہا ہے. خود پی نہیں سکتے، اللہ پلاتا ہے ان کو. یہ سب اللہ کا فضل ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اس پر بھی اللہ کا فضل ہے. وہ سمجھتے میں بیمار ہوں، میں محروم ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں. اکثر لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھتا نہیں. ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ ان کے لیے بھی دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے، لوگ ان کی طرف رحم کے ساتھ پلٹتے ہیں. تو بہرحال اللہ کا فضل ہے. اس لیے کیا سکھایا گیا؟ الحمدللہ علی کل حال. زندہ موت کے بعد فضل کی بات اس لیے کی گئی کہ بعض دفعہ میں زندگی اللہ کا فضل لگتی ہے اور بعض دفعہ موت بھی اللہ کا فضل ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ کا احسان ہے. اور ہم میں سے ہر ایک جو صبح اٹھتا ہے اللہ کے فضل سے ہی اٹھتا ہے. اس لیے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ ہر روز جو نیا دن ہمیں ملتا ہے. ولیکن، اور لیکن، الناسی لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، وہ ناراض ہی رہتے ہیں. تو کمپلین ہی کرتے ہیں، ہر وقت شکوہ ہی کرتے ہیں. تو اللہ کی یہ بات سچی ہے کہ میں ہر حال میں لوگوں کو دے رہا ہوں، کبھی نعمتیں دے کر، کبھی واپس لے کر بھی، اور یہ سب اللہ کا فضل ہے. لیکن لوگ سمجھتے نہیں. شکر کیا ہوتا ہے؟ دل میں نعمت کا اعتراف کرنا، زبان سے ذکر کرنا، اور نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق اس کو یوز کرنا. اکثر لوگ اللہ کے فضل کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے، اس موقع پر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. مثلا اگر مال سے کہ اللہ نے نوازا ہے مال، وہ اپنی مرضی سے اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی میں یوز نہیں کرنا. زندگی، وقت، طاقت، جوانی، سب اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس میں اللہ کی مرضی کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو اللہ جو ہے وہ پھر بندوں سے شکوہ کر رہا ہے. اس آیت میں سبق ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. نمبر 1، اللہ کی تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، خاص طور پر موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. نمبر 3، انسان کو اللہ کا فضل یاد رکھنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. اگر بہت زیادہ تکلیف ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، پھر بھی زبان سے یہی کہہ رہی ہو اللہ تیرا شکر ہے، اس میں بھی بلائی ہے. یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا ہم اس سے غافل ہوں، ہم اسے بھول جائیں. اگر ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق ہو جائے پھر انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. پھر بعض دفعہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ سب کچھ نوازا ہے. اسے اللہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. حقیقی تعلق اللہ سے اسی وقت بنتا ہے جب انسان مصیبت میں پڑتا ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے.